السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر. بہت تیزی سے ٹیکنیکل پوائنٹس پہلے بیان کر دوں اینڈ دین پھر جو اس ہفتے ٹائم بیہیویئر ٹورین فطرت کے ساتھ رہنے والا ہے وہ تفصیل سے بیان کروں گا. 7 تاریخ سے 14 تاریخ تک کا یہ ہفتہ ہے. ایک ہی تبدیلی ہے، مرکری ڈائریکٹ ہو گیا تھا 4 فروری کو، لیکن اس وقت وہ کیپریکون اینگل پر گھوم رہا تھا. اب 14 فروری کو وہ ایکویریس اینگل پر آ جائے گا. ایکویریس اینگل پر وہ سورج کے ساتھ پرفارم کرے گا اینڈ وہ آپ کا 10th اینگل بنے گا. کیریئر کے لیے اس وقت آپ کو اپنی مائنڈ، اپنے آئیڈیاز، اپنی ایگزیکٹو ڈیسیجنز، اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، اپنے فیس ویلیو پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے. بہت پہلوان بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے یا بہت سخت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آئیڈیاز کو سنیے، اپنی ریسرچز کو سنیے، اپنے دل کی آواز سنیے. مرکری اور سن اگر 10th اینگل پر ہو تو جو دل سے، جو دماغ سے ریسرچز یا پلانز ابھریں گے انہیں ڈیسائیڈ کرنا، انہیں فیصلہ کرنا بہت آسان ہوگا. تمام ٹورینز جو دوہری سوچ کی الجھن میں پھنسے ہوئے تھے وہ 14 فیب سے بہت ڈیسائزو نیچر سے آگے بڑھیں گے. یہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹی کو نکھار دے گا، یہ آپ کے اندر سے خوف کو کم کرے گا، غم کو کم کرے گا. مرکری اور سن کی کمبینیشن ان دا ایکویریس اینگل ملٹی ٹاسکنگ فیسلٹی ان سورس آف انکم اسے ڈیولپ کرے گی. آپ بہت تیزی سے ایسے ذریعہ معاش اپنا سکیں گے جن کے ثمرات دور رس ہوں گے. ابھی کام کریں گے، ابھی ثمرات ملنا شروع ہوں گے اور لمبے ٹائم تک ملتے رہیں گے. جو ٹورین اپنی جاب یا اپنے سورس آف انکم پر ہوتے ہوئے الجھ رہے تھے وہ بھی سیٹل ہوں گے، اور جن کا سورس آف انکم تھا ہی نہیں، نہ جاب تھی نہ ہی کوئی ادروائز سورس آف انکم سیلف امپلائمنٹ شپ میں تھا، وہ اس وقت اپنی قسمت کو، اپنے ایفرٹس کو آزمائیں. گراؤنڈ ایفرٹس اینڈ لک فیکٹر ٹائم بیہیویئر کے ساتھ مل کر انہیں سورس آف انکم میں سٹیبل کرنے والا ہے. 14 فیب از دا ٹرننگ پوائنٹ فار یور کیریئر. وینس آپ کا رولنگ پلانٹ 9th اینگل پر ہے. یہ اس کی بہترین پوزیشن ہے جب آپ اپنی عزت افزائی کے لیے، آپ اپنی فیس ویلیو کے لیے، آپ اپنے کھوئی ہوئی رسپیکٹ کو ری گین کرنے کے لیے، فیملی میں بھی اینڈ کمپنیز میں بھی، مطلب جہاں آپ کام کرتے ہیں، اگر لوگ آپ کو کسی وجہ سے ڈینائی کر رہے تھے، ریپیل کر رہے تھے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے، اوبلائج نہیں کر رہے تھے، سو ناؤ دس از اے ریئل ٹائم جب آپ اپنی پرفارمنسز سے، آپ اپنی اٹریکشن سے، آپ اپنی اسپرچول گروتھ سے ان لوگوں کو دوبارہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. یہ مائل کرنا کولیگ کے اعتبار سے بھی، مطلب اپنے ماحول میں اپنے کولیگز کے ساتھ دوبارہ اٹینشنز اینڈ اٹریکشنز پیدا کرنا، یا پھر یہ لو لائف کے لیے بھی اٹینشنز اینڈ اٹریکشنز پیدا کرنا ممکن ہو پائے گا. وینس کی یہ پوزیشن آپ کے لیے پیس آف مائنڈ کی وجہ بھی بنے گی. وینس مارس کے ساتھ ہے، سو ایسے ٹورینز جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کسی کام میں ہیں، ایسے ٹورینز جو کھیل کی صنعت سے ریلیٹڈ ہیں یا خود کھلاڑی ہیں، ایسے ٹورینز جو فورسز میں ہیں، آل ٹائپ آف فورسز، گورنمنٹ جابز اینڈ یہ سب فورسز میں آتے ہیں، یہ 14 فیب سے سو آن اپنے اندر بہت گروتھ دیکھیں گے. ایسی گروتھ جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گولڈن ٹائم، ایک بہار سیزن پیدا کرے اور خوش بختی آپ کے ارد گرد گھومنے لگے. اس سے آپ کا ایموشنل لیول بھی، جذباتی کیفیات بھی استحکام میں جائیں، لو لائف بھی مستحکم ہو، ڈیسیجنز بھی پاورفل ہوں، ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو سکے، یہ سب چلے گا. اینڈ پھر لانگ ٹرم پلانٹ کو تو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. جوپیٹر 11th اینگل پر ہے، 12 سال کے بعد وہ 11th اینگل پر آتا ہے. جوپیٹر اگر 11th اینگل پر ہو تو وہ جو سڈن گینز ہیں، جنہیں ٹپوری لینگویج میں چھکا لگنا کہتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ پازیٹیو ریوارڈز، دس از ایکسپیکٹڈ، اور یہ وہ ٹائم چل رہا ہے. اس وقت آپ کو رسک لینے چاہیے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز کرنے چاہیے، کمپٹیشنز میں حصہ لینا چاہیے. یہ سب ایسا ٹائم ہے جو فلرش کرے گا آپ کی ایفرٹس کو، آپ کے ریوارڈز کو. آپ کو سلکی پاتھ ملیں گے اپنی کامیابیوں کے لیے. اور اگر اب بھی کوئی ٹورس اپنی سینسٹیوٹیز کی وجہ سے، اپنی فیئرفلنس کی وجہ سے اب بھی الجھا ہوا نظر آئے، نان رومانٹک نظر آئے، اگریسو نظر آئے، ان پروڈکٹیو نظر آئے، تو دیٹ مینس کہ اس کے ساتھ کچھ سرٹن ایشوز ہیں.
اوور آل ٹورینز بائی رولز آف اسٹرالوجی، علم فلکیات کے اعتبار سے آئیڈیل ٹائم بیہیویئر کو انجوائے کر رہے ہیں. اس آئیڈیل ٹائم بیہیویئر کو 2022 کا گفٹ آف گاڈ سمجھیں. وقت کا اچھا ہونا آپ کی صلاحیتوں کو ہائی اینڈ ریوارڈز دے گا، اور ان ریوارڈز کو کیش کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے خبر سنانی تھی ٹورینز، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اگر آپ کو وقت سے محبت ہے تو یہ باتیں اگلے 7 دنوں میں آپ کو یاد آئیں گی. یہ جو وقت کی اہمیت اور پازیٹیوٹی میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ پروو ہو جائے گی اگلے 7 دنوں میں انشاءاللہ. بٹ اگر آپ الجھے رہے، اگر آپ نان ڈیسائزو رہے، اگر آپ ویک رہے ان یور پرفارمنسز، تو گولڈن ٹائم بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا. آپ اسی طرح پھر ایوریجلی یا بلو ایوریج پرفارم کرتے رہیں گے. ایسے لوگ ہلچل نہیں مچا پائیں گے، ایسے لوگ گزارا کریں گے زندگی میں. سو گزارا کرنے والوں کے لیے ویسے بھی ٹائم کوئی اہمیت کی چیز نہیں ہے. کیا بہار یا کیا خزاں، کیا آسٹرولوجیکل ڈیسیجنز، کیا آسٹرولوجیکل ایونٹس، کچھ ان کے لیے معنی خیز نہیں. وہ جرنلی زندگی گزارتے ہیں. جرنل زندگی گزارنے کے لیے آپ کی اپنی مرضی ہے، بٹ اف یو گیٹ سم پازیٹیو اینڈ ہائی ریوارڈس، تو پھر آپ کو ٹائم کی قدر کرنی پڑے گی. اور ٹائم جو ہے وہ نیچرلی اس وقت، دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، آپ کو فیور کر رہا ہے. خیر 14 تاریخ تک تو یہی سچویشن چلے گی. اگلے ہفتے سن اپنا اینگل بدل دے گا. جیسے ہی سورج اپنا اینگل بدلے گا تو اس کا بیہیویئر بھی بدل جائے گا. آپ کی ذات پر، آپ کے معاملات پر، آپ کی ڈیسیجن پاور پر، آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز پر، آپ کی بریوری پر سن اپنا ایک اثر الگ سے پیدا کرے گا. وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، وہ تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا. ویسے بھی ہر مہینے کا تیسرا ویک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں سٹارز اپنے اینگلز بدلتے ہیں، اور ان اینگلز کا میجر امپیکٹ آتا ہے ہیومن نیچر پر، پرفارمنسز پر اینڈ ریوارڈز پر. وہ اگلے ہفتے تفصیل بیان کروں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی چیز ایسی جو میں مس کر گیا ہوں اسے کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں اسے آپ کی خدمت میں ایکسپلین کر سکوں تفصیل کے ساتھ. آخر پر میری 2 دعائیں، درخواستیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی طرح. ایک تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت رہتی ہے، اینڈ وہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ بھی ہے، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن والی محبت ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.